تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیری، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا، میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی کم مٹی کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب و ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ تو زمین نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں پر رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر اور اندیشی میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نما جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کے فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب جسم بنایا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیری اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی سے پہلے تجھ کو دکھاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک و بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا۔ خوبصورت اور بدصورت تو نگر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو براویت قومی امام احمد و نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے، یہ عہد و قرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا تھا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری دعا کی قبولیت کا سبب ہو جائے۔